اللہ تعالی نے دو نر حرام کیے یا دو مادہ، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے حرام کیے جو ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. یعنی ان سے پوچھئے کہ اونٹ حرام ہے کہ اونٹنی حرام ہے، گائے حرام ہے یا بیل حرام ہے، یا گائے اور اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ حرام ہے. ہر صورت میں وہ جو بھی جواب دیں گے یہ جواب ان کے لیے خود حجت ہوگا. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ یہ حکم تم نے کہاں سے لیا؟ تم نبوت اور رسالت کو تو مانتے نہیں ہو، تو کیا ڈائریکٹ تم نے اللہ سے ملاقات کر کے یہ حکم لیا ہے، یا تم نے اپنے خیالات سے یہ منمانیاں کی ہیں؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. سب سے بڑا وہ ظالم ہے کہ حلال چیز کو اپنی طرف سے حرام کہہ دے، جائز چیز کو اپنی طرف سے ناجائز کہہ دے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ جہالت کے سبب لوگوں کو گمراہ کر دے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو راستہ نہیں دکھاتا. اس رکوع میں جہاں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، جہاں جانوروں کی نعمت کا بیان ہے، وہاں اس رکوع میں ہمیں یہ قاعدہ دیا گیا کہ اللہ کی حلال کردہ کسی نعمت کو اپنی طرف سے حرام کہہ دینا، یہ در حقیقت اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، آپ فرمائیے کہ مجھ پر جو وحی کی جاتی ہے اس وحی میں صرف ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں. الا ان یکون میتۃ، یا تو وہ مردار ہو تو مردار ہمارے نزدیک حرام ہے، او دما مسفوحا، یا بہتا خون. قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں. بعض مقامات پر صرف خون کا ذکر ہے اور اس مقام پر ہے دما مسفوحا. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ پچھلی آیتوں کی تفسیر ہے کہ جہاں بھی خون کو حرام قرار دیا گیا اس سے مراد بہتا خون ہے جو رگوں میں دوڑتا ہے. اب دیکھیں کلیجی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی خون کا مجموعہ ہے، اسی طرح تلی یہ بھی خون کا مجموعہ ہے، لیکن یہ چونکہ بہتا خون نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حلال قرار دیا. اسی طرح جو خون رگ کا نہ ہو، گوشت کے اندر پایا جاتا ہے، گوشت کی جب بوٹیاں کی جاتی ہیں تو اس وقت کوئی رگ نظر نہیں آتی، لیکن جب دھونے کے بعد اچھی طرح صاف کرنے کے باوجود جب قیمہ کرتے ہیں تو گوشت کے اندر سے خون نکلتا ہے. یہ خون پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہے. اسی طرح مچھلی کے اندر جو خون ہے وہ بھی بہتا نہیں ہے، تو مچھلی کا خون بھی پاک ہے. ضمناً عرض کروں کہ مکھی، مچھر، کھٹمل یہ وہ جانور ہیں، یہ جو کیڑے ہیں جن کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اگر کپڑے پر ان کا خون لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے. او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت. یہاں پر گوشت کا ذکر ہے اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ گوشت ہی کھاتے تھے، مگر حکم یہ ہے کہ خنزیر کی ہر چیز ناپاک ہے اور حرام ہے. اس کے بال بھی ناپاک ہیں، اس کی کھال بھی ناپاک ہے، اس کی ہڈی، اس کی چربی، وہ پورے کا پورا نجس ہے. اس بات کی رہنمائی آیت کریمہ کے اگلے حصے سے ہوتی ہے. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، پس بے شک وہ گندگی ہے. جیسے گوبر ہوتا ہے، گوبر اور اس طرح کی چیزیں اسے رجسن کہتے ہیں، تو خنزیر کو رجس کہا گیا
اور رجس جو ہوتا ہے وہ نجس العین ہوتا ہے، پورے کا پورا ناپاک ہوتا ہے۔ او فسقا، یا وہ جانور حرام ہے جو نافرمانی کا جانور ہو، اوہل لغیر اللہ بہ، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام اس پر لیا جائے، جیسے مشرکین عرب بسم اللہ والعزیٰ کہتے، لات اور عزیٰ اور منات بتوں کے نام پر جانور اس طرح ذبح کرتے کہ ذبح کے وقت ان بتوں کا نام لیتے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی مجبور ہو، بھوک و پیاس سے مر رہا ہو، تو وہ جان بچانے کے لیے اگر کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، غیر باغ، وہ باغی نہ ہو، ولا عاد، اور سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ مفسرین نے فرمایا غیر باغن سے مراد یہ ہے کہ بھوک و پیاس سے اگر وہ مر رہا ہو، جان بچانے کے لیے کوئی حرام چیز کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہ ہو، تو وہ حرام چیز جب کھائے گا تو غیر باغن کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی کہ وہ دل سے نہیں کھائے گا، خواہش اور طلب سے نہیں کھائے گا، بلکہ وہ صرف اپنی جان بچانے کی نیت سے کھائے گا۔ ولا عادن کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ ولا عادن سے مراد یہ ہے کہ سرکشی نہیں کرے گا، ضرورت سے زائد نہیں کھائے گا۔ اگر 2 نوالوں میں جان بچ سکتی ہے تو تیسرا نوالا کھانا اس کے لیے حرام ہوگا۔ فإن ربک غفور رحیم، پس بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں پر، توریت کے ماننے والوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا۔ ذی ظفر اس جانور کو کہتے ہیں جس میں کھر نہیں ہوتا، پنجہ ہو یا انگلیاں ہوں تو اسے ذی ظفر کہتے ہیں۔ جیسے اونٹ ہے، اس میں کھر نہیں ہے، اسی طرح بطخ ہے، مرغی ہے، اسی طرح شتر مرغ ہے۔ تو یہودیوں پر ہر وہ جانور اور ہر وہ پرندہ حرام تھا کہ جس کے اندر پنجہ ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر پرندے کے اندر پنجہ تو موجود ہوتا ہے، تو اس طرح ان پر ہر پرندہ حرام تھا اور ہر وہ جانور حرام تھا جس میں کھر نہ ہو۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، تو گائے، بیل، بکری، دمبا، یہ جانور ان پر حلال تھے، مگر ان جانوروں کی بھی چربی ان پر حرام تھی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے اور بکری میں سے حرمنا، ہم نے حرام کیا، علیہم شحومہما، ان یہودیوں پر، توریت کے ماننے والوں پر ان جانوروں کی چربی، شحومہما چربی کو کہتے ہیں، الا ما حملت ظہورہما، مگر بعض چربیاں جائز تھیں، ان میں سے ایک فرمایا وہ چربی ان کے لیے حلال تھی کہ جو بکری اور گائے کی پیٹھ پر ہو، اول حوایا، یا وہ چربی حلال تھی کہ جو آنت سے ملی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا وہ چربی حلال تھی جو عظم یعنی ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ان 3 چربیوں کے علاوہ گائے اور بکری وغیرہ کی چربیاں توریت کے ماننے والوں پر بھی حرام تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو ذکر کیوں کیا گیا؟ تو مفسرین نے بیان کیا کہ یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ جو چیزیں حرام ہیں آپ اسے حلال کہتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کا ذکر کرتے، اور پھر وہ یہ اعتراض کرتے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے جب دین سے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو یہ چیزیں حرام تھیں۔ تو اس کا رد 4 پارے کے شروع میں بھی کیا گیا اور یہاں بھی کیا گیا۔ وہ رد یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ تو ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی، نہ آپ کی اولاد پر حرام تھی، توریت کے ماننے والوں پر یہ چیزیں حرام کی گئیں اس وجہ سے ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی۔ تو یہ فی نفس ہی تو حلال تھی چیزیں، لیکن یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے
اس قوم نے سرکشیاں کی تو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں بطور سزا حرام کی گئیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں، یہ ہماری بات بالکل درست ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسعتوں والی رحمت والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ ہماری مدد فرمائے گا اور تمہارے جھٹلانے سے ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرم قوم سے، گناہگار قوم سے نہیں ٹل سکتا، یعنی جو ظالم ہیں، گناہگار ہیں، وہ جب عذاب ان پر دے گا، ان کی پکڑ فرمائے گا تو کوئی انہیں ٹال نہیں سکے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ان قریب مشرکین کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی شرک نہ کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور ہم کسی چیز کو حرام نہ قرار دیتے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشرکین جو یہ کلام کریں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیبی خبر ہے، ابھی انہوں نے کہا نہیں تھا، قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا اور پھر انہوں نے یہ کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا اور ہم نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم کر ہی نہ سکتے۔ یہ کانسیپٹ ان کا تھا، تو مسلمانوں کو یہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے دنیا کو دارالعمل بنایا اور ایک طرح سے لوگوں کو اختیار دیا، وہ اچھائی اور برائی کا انتخاب خود کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو پتھر کی طرح مجبور بنا دیتا، وہ کچھ نہ کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا، وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا جہنم کا راستہ اختیار کرے۔ لیکن اس سے کوئی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی تو انہی لوگوں سے ہے کہ جو جنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ اس عذاب سے مراد یا تو موت ہے یا پھر وہ عذابات ہیں، وہ سیلاب، طوفان، زلزلے ہیں جن سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے؟ فتخرجوہ لنا، اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان اور خیال کی پیروی کرتے ہو، اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم تو صرف اندازے مارتے ہو، تخمینے لگاتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل اور علم نہیں ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، بس اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ ہے، واضح دلیل ہے، اور اسی کا حکم دلائل کے مطابق ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پس اگر وہ چاہتا ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن وہ صورت کیا ہوتی کہ تمہیں مجبور بنا دیا جاتا۔ لیکن انسان کو ایک طرح کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ جنت اختیار کرے تو اپنے اختیار سے، اگر جہنم کی راہ پکڑے تو اپنی مرضی سے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہلم شہداءکم الذین یشہدون،
اے محبوب آپ فرمائیے بلاؤ اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا، بے شک اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ بغیر کسی دلیل کے اپنی طرف سے حلال کو حرام کہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی آ کر گواہی بھی دے اور جھوٹ بول دے کہ ہاں اللہ نے حرام کیا ہے تو اس سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ کے کلام کو تم نے کہاں سنا۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی جھوٹی دے بیٹھیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی گواہی کو رد کر دینا کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر والے ٹھہراتے ہیں، مد مقابل ٹھہراتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آخر میں یہ فرمایا گیا کہ کافروں اور مشرکوں کی خواہشات پر نہ چلا جائے، شریعت کی پابندی کی جائے۔ اس رکوع میں جہاں بہت ساری باتیں بیان کی گئیں وہاں یہ بات بھی ہم نے سنی کہ انسان اگر برائی کرے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے تو وہ کافروں اور مشرکوں والے کام کرتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا اور کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو جو سوچ قرآن مجید فرقان حمید نے دی وہ یہ دی کہ اگر نیکی ہو جائے تو یہ کہا جائے میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور کوئی برا کام ہو جائے تو اسے اپنے نفس کا قصور سمجھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اب جو سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 19 ہے، اس میں مشرکوں کو اس طرح تنبیہ کی گئی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان چیزوں کی طرف تو تمہاری توجہ ہی نہیں ہے، تم ان حرام اور گناہوں میں مبتلا ہو، اور جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں تم اپنی طرف سے حرام کہتے ہو۔ ان چیزوں کی فہرست اس رکوع میں بیان کی گئی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، تعالو، آ جاؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، مد مقابل نہ قرار دو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ تو مشرکین مکہ اس پہلی بات پر عمل نہیں کرتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے، بلکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ، تو انہوں نے خانہ کعبہ کے طواف کو بھی بتوں کی پوجا کا ذریعہ بنا لیا۔ 360 بت لگا رکھے تھے، اور جب طواف کرتے تو یہ نیت کرتے کہ ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ تو مشرکین مکہ میں والدین کا ادب و احترام نہ تھا۔ قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ دوبارہ جاہلیت کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ تو جس تہذیب کو ہم ماڈرن کہہ رہے ہیں، روشن خیالی سے تعبیر کر رہے ہیں، دیکھا جائے تو وہ تہذیب زمانہ جاہلیت کی طرف لے جا رہی ہے۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں والدین کا ادب اور احترام نہیں ہوتا تھا، آج بھی یہی عالم ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا جو زیادہ ماڈرن ہوگا اتنا ہی وہ والدین کا زیادہ بے ادب اور گستاخ نکلتا ہے۔ اور جس طرح زمانہ جاہلیت میں بے پردگی عام تھی، شرم و حیا کا نام و نشان نہ تھا، تو اسی طرح جتنا جو زیادہ ماڈرن ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ شرم و حیا سے دور ہوتا جاتا ہے۔ والدین سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا،
یہ بہت سعادت کی بات ہے. یقیناً وہ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اپنے والدین کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن کے والدین ان کی خدمت کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی آنے والی مصیبتیں بھی والدین کی دعاؤں کے صدقے میں ٹال دیتا ہے، نقصان کو نفع سے تبدیل فرما دیتا ہے. اور جو شخص والدین کے دل کو دکھاتا ہے وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں یا آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ اس کی بہت بڑی نادانی ہے. ایسے شخص کو دنیا کے اندر بھی بے شمار مسائل کا سامنا ہوتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بعض گناہوں کی سزائیں دنیا میں نہیں دی جاتی، لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا آخرت میں بھی ہوگی اور دنیا میں بھی اس کی جھلک دکھائی جاتی ہے. اور ایک جھلک یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کی اولاد اسے ٹھکرا دیتی ہے. جو یہ چاہتا ہو کہ میرے بچے مجھے نہ ٹھکرائیں اور وہ میری تعظیم کریں، میرا ادب کریں، میرا کہنا مانیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی تعظیم و توقیر کرے، ان کا ادب کرے، ان کا کہنا مانے. اس موضوع پر معلومات حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. آپ یہ کیسٹ ضرور حاصل کریں، والدین سے محبت کیجیے. اس کیسٹ کا عنوان ہے آخر قصور کس کا. اس بیان کو آپ ضرور سماعت کیجیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جب یہ کیسٹ آپ سماعت کریں گے تو ہو سکتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اپنی کوتاہیاں یاد ہوں، اور ہم یہ خیال کریں کہ قرآن و حدیث میں والدین کا اتنا بڑا مقام ہے، ہم نے تو کبھی اس مقام کو سمجھا ہی نہیں. صرف ایک مثال پیش کر کے آگے چلتے ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا شفقت کے ساتھ ایک نفلی مقبول اور مبرور حج کا ثواب دیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے دن میں تو کیا 100 حج کا ثواب دیا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بڑا کریم ہے، گویا کہ فرمایا کہ وہ 100 مرتبہ دیکھنے پر 100 نفلی حج مقبول و مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. اب آپ بتائیں اس روایت سے والدین کا مقام کتنا روشن ہو جاتا ہے. انسان ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی نفلی حج کر کے آئے، وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج مقبول ہوا، لیکن محبت کے ساتھ والدین کو دیکھ لیا جائے تو اسے مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو. املاق کہتے ہیں تنگی رزق کا خوف. اس خوف سے قتل نہ کر دو کہ تم کما کے لاتے ہو اور تمہارے 2 بچے ہیں، اب زیادہ ہوں گے تو پھر تمہارا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ جو رب تمہیں دے رہا ہے وہ دنیا میں آنے والے کو بھی دے گا. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور انہیں بھی روزی دیں گے. روزی کے رزاق تم نہیں ہو. خاندانی منصوبہ بندی کی ایک لاجک ہمیں جو سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 بچوں سے زائد بچے ہوں گے تو اخراجات بڑھ جائیں گے، اور پھر اخراجات بڑھنے کی وجہ سے تنگ دستی ہو جائے گی، لہذا خاندانی منصوبہ بندی کی جائے، اسے کنٹرول کیا جائے. یہ سوچ ناجائز ہے، اور خاندانی منصوبہ بندی کے تحت جو سوچ دی جاتی ہے وہ یہی سوچ دی جاتی ہے. اس میں خود غرضی کا پہلو ہے، اس میں یہی ہے کہ سارا ہم ہی حاصل کر لیں. یہ سوچ دی جاتی ہے کہ 15 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، اگر آبادی اس طرح بڑھتی رہی تو یہ 21 کروڑ تک پہنچ جائے گی، تو فصلیں تو وہی ہیں، تو پھر کھانے پینے میں تنگی ہو جائے گی. تو سوچ یہی ہے. تو خاندانی منصوبہ بندی کا قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر اس سوچ کے تحت کوئی خاندانی منصوبہ بندی کرتا ہے تو یہ حرام اور گناہ ہے کہ روزی کی تنگی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور انہیں بھی روزی دیں گے. مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اب بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن کس انداز میں
کہ الٹرا ساؤنڈ کروا کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ بچی ہے کہ بچہ ہے، اور اگر بیٹی ہو تو اسے پیٹ ہی کے اندر مار دیتے ہیں. تو یہ قتل ہے کہ 4 مہینے کا جب بچہ پیٹ میں ہو جاتا ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے، پھر اسے گرانا یہ ایک جان کا قتل کرنا ہے. اور 4 مہینے سے پہلے بھی حمل گرانے کی بعض صورتوں میں اجازت ہے اور بعض صورتوں میں اس کی بھی اجازت نہیں. تو اگر کبھی بھی ایسی کیفیت ہو تو مفتی سے فتویٰ ضرور حاصل کریں. اسی طرح بعض لوگ بیٹا ہو کہ بیٹی ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے، حمل رہ جائے تو چاہے وہ 4 مہینے سے اوپر کا ہو جائے وہ اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بسا اوقات یہ قتل عظیم اور گناہ عظیم کر بیٹھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں. اور بعض تو ایسے غریب لوگ بھی ہیں اور اتنے دین سے دور ہیں کہ بسا اوقات بچے کی ولادت ہو اور وہ بیٹی ہو تو اسے پیدا ہوتے ہی مار دیتے ہیں اور یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ وہ تو پیدا ہوتے ہی مر گئی. ایسے بھی صفاک لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ بے حیائی ظاہری ہو چاہے وہ بے حیائی باطنی ہو. ظاہری اور باطنی گناہوں سے اور بے حیائی سے بچو. ظاہری گناہوں سے اور ظاہری بے حیائی سے جو بچتا ہے اور باطنی گناہوں سے اور باطنی بے حیائی سے نہیں بچتا، لوگوں کے سامنے تو گناہ کرنے سے بچتا ہے لیکن لوگوں کی غیر موجودگی میں گناہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت ایسا شخص ہے کہ اس کے دل میں للہیت نہیں ہے. اگر اللہ کا خوف ہوتا تو گناہ ہر حال میں وہ کرنے سے بچتا، اور گناہ سے بچنے کی فضیلت اسی وقت کما حقوق حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈر کر گناہوں سے تائب ہو اور گناہوں سے بچے. جہاں تک ذہنی گندگی کا تعلق ہے، دل کے گندے ہونے کا تعلق ہے، نگاہ گندی ہو جائے، کان گندے ہو جائیں، تو یہ گندگی انسان کو تباہ کرتی ہے اور وہ چیزیں بھی تباہ کرتی ہیں جو اس گندگی کی طرف لے جاتی ہیں. تو انسان کو ان تمام مناظر سے بچنا چاہیے جو اس کے ذہن کو، اس کے دل کو، اس کے کان کو، اس کی آنکھوں کو گندا کر دے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی اس جان کو ناجائز تم قتل نہ کرو. ہاں قاتل ہے تو قتل کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا. شادی شدہ زانی ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ اللہ تمہیں تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی ناجائز طور پر اسے نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے اس کے قریب نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، ہاں اس طور پر قریب جا سکتے ہو کہ جو آسن طریقہ ہے. مراد یہ ہے کہ اس کا مال لیا اور کسی بزنس میں لگا دیا. مقصد یہ ہے کہ یہ مال یتیم کا پڑے پڑے بیکار پڑا ہے. اب یہ 1 کروڑ روپے ہیں، اگر بزنس میں لگا دیے جائیں تو جب تک یتیم بچہ جوان ہوگا تو اس میں تو کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. تو اس نیت سے مال کو حاصل کرنا جس میں یتیم کا فائدہ ہو اور اپنا مقصد نہ ہو وہ جائز ہے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے. جب یتیم بچہ جوان ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ وہ مال کو سنبھال سکتا ہے اور اسے ضائع نہیں کرے گا تو وہ مال اسے دے دیا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا تولو. ناپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ بھی حرام ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے.
تو جو شریعت کے احکام ہیں وہ ہماری طاقت کے مطابق ہی ہیں. اگر ہمیں مشکل لگتا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم بات کرو فَعْدِلُوا تو انصاف کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا معاملہ ہو تو اس کی طرفداری نہ کرو، انصاف کی طرفداری کرو، حق کا ساتھ دو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ہر مسلمان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ سے عہد کرتا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی میں فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی کروں گا. تو کلمہ طیبہ کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہ تمام احکامات پر چلنا یہی میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ پس تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور سیدھے راستے سے ہٹ کر دیگر راستوں کے پیچھے نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ورنہ وہ دیگر راستے تمہیں صراط مستقیم سے دور کر دیں گے. عن سبیلہ اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے. یہودیت، عیسائیت اور جتنی بھی بدعقیدگی والے عقائد ہیں وہ سب صراط مستقیم سے ہٹ کر ہیں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون ان باتوں کی اللہ تعالی تمہیں نصیحت فرماتا ہے، تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، تم اللہ کے عذاب سے ڈرو. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پہلے شریعت کی پابندی کا ذکر ہے اور پھر ہے لعلکم تتقون. تو فرمایا جتنا کوئی شخص شریعت کا پابند ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں پرہیزگاری اور اللہ کا خوف زیادہ ہوگا. ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں روتے بھی، خوب عبادت بھی کرتے اور اللہ کے خوف سے وہ کانپا بھی کرتے تھے. اور جتنا انسان دین سے دور ہوتا ہے اتنا ہی خوف الہی سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے. ثم پھر آتینا موسیٰ الکتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. تماماً علی الذی احسن وہ شخص جس نے نیکی کی، نیکوکار پر نعمتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی کہ توریت پر جو عمل کرتا اس کے لیے جنت کا مزدہ کامل ہو جاتا. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کی تفصیل ہے توریت میں. وَهُدًى اور ہدایت. وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ اور رحمت لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربهم یؤمنون اپنے رب سے ملاقات کرنے کا یقین رکھیں. توریت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا کہ تصور آخرت پیدا ہو، اور قرآن پاک شروع سے لے کر آخر تک اگر مطالعہ کریں تو جہاں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں وہاں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جو قرآن پاک پر غور کرتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. وہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہتا ہے. وہ مسافر جو اپنی ایک منزل پر بیٹھ کر اپنی حقیقی منزل کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور وہ روانگی کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ سامان بکھیر کے نہیں رکھتا بلکہ سامان کو وہ لپیٹ کر رکھتا ہے کہ جیسے ہی میری روانگی کا وقت آئے میں فوراً روانہ ہو جاؤں. اسی طرح مومن صالح وہ اپنے سامان کو، اپنی یادوں کو لپیٹ کے رکھتا ہے. ہر وقت وہ تصور آخرت میں گم رہتا ہے، اسی کی تیاری وہ کرتا ہے. اور جب ملک الموت اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ گھبراتا نہیں ہے بلکہ کہتا ہے کہ ساری زندگی اللہ سے ملاقات ہی کے لیے تو تیاری کر رہا تھا. پھر ایسے شخص سے ملک الموت فرماتے ہیں
کہ ابھی موت کا وقت آنے میں چند لمحات باقی ہیں، میں تیرے پاس جلدی آیا ہوں، تو جو وصیت کرنا چاہے وصیت کر لے۔ وہ اتنا اللہ کی محبت میں اس وقت گم ہو جاتا ہے، اور اللہ کا اس وقت اس پر ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کے نظارے آنے لگتے ہیں، اور وہ کہتا ہے بس اب بہت ہو گیا، مجھے جلدی اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ تو موت اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن ہم تو اسے اکثر پسند نہیں کرتے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری عمر لمبی ہو۔ تو آپ نے جو کچھ فرمایا اس کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ تم جو لمبی عمر چاہتے ہو اس وجہ سے کہ نیکیاں زیادہ ہوں اور تمہارے گناہوں سے توبہ کا تمہیں موقع ملے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ موت اس کے لیے ایک تحفہ بن جاتی ہے، اور وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں بے شمار باتوں کا درس ہم نے سماعت کیا، خصوصاً کفر و شرک سے بچنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور اس کے علاوہ انصاف اور سچی بات کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہم چاہے قرآن پاک کا مطالعہ کریں یا نہ کریں، یہ بات تو ہر ایک جانتا ہی ہے کہ سچ ہی بولنا چاہیے، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج لوگوں کی زبان پر یہ آتا ہے کہ جناب اس زمانے میں تو سچ کا کام ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا ہمیں حکم دیا اور انصاف کی اور سچی بات کرنے کا ہمیں حکم دیا، تو ہم کسی کی مروت کے لیے یا چند فوائد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کیوں بولیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سورۃ الانعام کا آخری رکوع ہے، 20واں رکوع۔ ارشاد فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی قرآن پاک، یہ مبارک ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اس کا دیکھنا بھی بابرکت ہے، اس کا چھونا بھی بابرکت ہے، اسے پڑھنا بھی بابرکت ہے، اسے سمجھنا بھی بابرکت ہے، سمجھ کر عمل کرنا دونوں جہاں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے چھونے پر بھی ثواب ہے، جس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے، اور جو سمجھ کے پڑھے، حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں یہ 10 نیکیاں ہیں بغیر سمجھے، اور اگر سمجھ کے پڑھے تو اسے ایک ایک حرف کے بدلے میں وہ نیکیاں ملیں گی جو حد و شمار سے باہر ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ، پھر تم اس کتاب کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یہ قرآن پاک عربوں پر اس لیے نازل کیا گیا کہ مشرکین عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر ہی کتاب نازل کی گئی، یہودی اور عیسائیوں پر۔ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ایمان لاتے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم تو ان یہودیوں عیسائیوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، نہ تو وہ ہماری زبان میں کتابیں تھیں اور نہ کسی نے ہمیں پڑھ کر سمجھایا تھا، تو کل بروز قیامت تم یہ عذر پیش نہ کر سکو، اس لیے اے کفار مکہ تم پر یہ کتاب قرآن پاک تمہاری زبان میں نازل ہوئی۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہودی اور عیسائی بڑی ہی بدبخت قوم ہے کہ ان پر اللہ نے اتنا فضل کیا، توریت اور انجیل نازل ہوئی مگر انہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا۔ اگر ہم پر یہ کتاب نازل ہوتی اور عرب کی سرزمین پر توریت یا انجیل کا نزول ہوتا تو ہم سب سے اعلیٰ قوم ہیں، ہم عمل کر کے بتاتے کہ کتاب پر کیسے عمل کرنا چاہیے۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے انہوں نے کفار مکہ
یہ کہا کرتے تھے، تو انہیں یہ بات یاد دلائی گئی کہ اب وہ کتاب آ گئی ہے، اب تم اپنے دعوے کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ. او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم. یہ وہی قول ہے جو وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ کل بروز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ضرور ہم ان یہودیوں عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو اب کتاب آ گئی اور تمہارا عذر باقی نہ رہا. فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، وہ ہدن اور ہدایت آ گئی، وہ رحمت اور رحمت آ گئی. سبحان اللہ، قرآن پاک میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہ روشن دلیل ہے، ایسی روشن دلیل کہ جو اس پر غور کرے اس کے قلب کو بھی یہ روشن کر دیتی ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، سب سے بڑا وہ ظالم ہے. وصدف عنہا، اور اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. سنجزی الذین یصرفون عن آیاتنا سوء العذاب، ان قریب ہم ان لوگوں کو سخت عذاب دیں گے جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں. بما کانوا یصرفون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں سے منہ پھیرا کرتے تھے. ہدایت آ چکی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ مدرس مکۃ المکرمہ ہیں، آپ درس حدیث حجاز میں دیا کرتے تھے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کے روزے پر حاضری دیا کرتے. تو آپ کو حکم ہوا کہ ہند جاؤ اور میری حدیث کی خدمت کرو. تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں آپ کے روزے پر آتا ہوں، ہند جا کر میں پھر کیسے آؤں گا یہاں پر، اور بار بار آپ کی خدمت میں حاضری کیسے دوں گا؟ تو محققین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان سے فرمایا کہ یہاں تم آتے ہو ہمارے روزے پر، تم ہماری حدیث کی خدمت کرو، وہاں ہم تمہیں اپنا دیدار کرانے آئیں گے. تو آپ نے 100 مرتبہ سے زائد، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی. بلکہ محققین کی ایک رائے تو یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو جو جو معجزات ملے وہ تمام معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں نہیں، آپ کا کہنا ہے ہزاروں معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے. قرآن پاک کی ایک ایک آیت معجزہ کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود کوئی ایمان نہ لائے. اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا موت کا انتظار کر رہا ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ ایمان لائے گا؟ یا وہ قیامت کے آثار کا انتظار کر رہا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر توبہ کرے گا؟ یا وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہا ہے، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت وہ توبہ کرے گا؟ ارشاد فرمایا، هل ينظرون، کس چیز کا وہ انتظار کرتے ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں. ذرا غور کریں، ہمیں سب پتا ہے ہم گناہ سے توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی کیوں نہیں اپناتے. اب کس چیز کا انتظار ہے؟ کہ ملک الموت نظر آئیں گے اس وقت توبہ کریں گے؟ او یاتی ربک، یا اپنے رب کے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟
او یاتی بعد آیات ربک، یا اپنے رب کی ایک خاص نشانی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ خاص نشانی سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، کہ جب قرب قیامت پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی کوئی نشانی آ جائے، لا ینفع نفسا ایمانها، کسی جان کو اب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، لم تکن آمنت من قبل، وہ جان جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی تھی، اب فرشتوں کو دیکھ کر، ملک الموت کو دیکھ کر وہ توبہ کرے، ایمان لائے، تو اس کا ایمان قبول نہ ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا مسلمان ہو مگر ایمان لانے کے بعد گناہ ہی گناہ کیے ہوں، تو فرمایا اب اس کی توبہ قبول نہ ہوگی ایسے شخص کی جس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی۔ اب نیک بننا چاہے تو ملک الموت کو دیکھ کر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب ملک الموت کو دیکھتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور ملک الموت آنے سے پہلے کوئی وارننگ تو دیں گے نہیں کہ 4 دن پہلے یا 8 دن پہلے آ کر بتائیں کہ میں آنے والا ہوں۔ اچانک آتے ہیں، بعض لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے سامنے ملک الموت آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اس کی گردن دوسری طرف گر جاتی ہے اور اس کا جسم گرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اوہو اس کی تو روح نکل گئی۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہوں اور ہمارے سامنے ملک الموت آ جائیں، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قُلْ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، آپ فرمائیے تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ فیصلہ ہو جائے گا اور یہ ڈھیل ختم ہوگی اور اللہ کا عذاب آئے گا، اور موت کے وقت ہر کافر یہ جان لے گا کہ دین اسلام ہی سچا دین تھا۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی یہودی اور عیسائی، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے کے خود اسباب کر رہے ہیں، وہ نہ ایمان لائیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر اللہ تعالی انہیں خبر کر دے گا ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ کل بروز قیامت جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے تصورات کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کل بروز قیامت نیکی لے کر آئے گا اسے ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ یہ تو ایک ابتدائی مقدار ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے بڑھائے گا، اور ایک کے بدلے 700 گنا ثواب دیا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ بھی ایک سمجھانے کے لیے ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور جس کے لیے چاہے گا اسے ثواب میں اور بڑھا دے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے، فلا یجزا الا مثلھا، اسے سزا اسی کی مثل دی جائے گی۔ یعنی اللہ کا کرم دیکھیں، ایک نیکی کے بدلے میں ثواب 10، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور کوئی ایک گناہ کرے تو نامہ اعمال میں 1 لکھا جاتا ہے، 10 نہیں لکھے جاتے۔ اب ذرا سوچیں، اس کے باوجود کسی کی نیکیاں اگر کم ہوئیں تو آپ اندازہ کریں اس نے گناہ کتنے کیے ہوں گے، کہ نیکی 1 کریں تو 10 لکھی جاتی ہیں، گناہ 1 کریں تو 1 لکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہوا تو وہ کتنا گناہگار ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اننی ہدانی ربی، بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت عطا فرمائی،
الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دینا قیما، سچا دین، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، حنیفاً، وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے دور تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مشرکین مکہ کا رد ہے، یہودیوں کا رد ہے، عیسائیوں کا رد ہے کہ یہ تینوں گروہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور مشرکین مکہ تو کئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ تینوں گروہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے، اگر تم ان کے دین پر ہوتے تو شرک نہ کرتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو قربانی سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ جس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، بتائیے کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ جس کی قربانی اللہ کے لیے ہو، کیا وہ قربانی میں دکھلاوا اور نام و نمود کی خواہش کر سکتا ہے؟ وہ تعریف کا خواہش مند ہو سکتا ہے؟ جس کی نماز اللہ کے لیے ہو، کیا وہ بے نمازی ہو سکتا ہے؟ کتنا پیارا درس ہے اس آیت کا تصور اور اس آیت کے معنی پر غور کرنا۔ یہ قربانی کے کانسیپٹ کو، فلسفے کو واضح کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے جانور ذبح کیا اور کھایا پیا اور ہم فارغ ہو گئے۔ قربانی ایک کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فلسفہ ہے کہ آج اللہ کے حکم پر جانور ذبح کرنے کا حکم ہوا تو میں جانور ذبح کر رہا ہوں، تھوڑی سی مالی قربانی دے رہا ہوں، اور جب میرے رب کا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی قربانی کے طور پر پیش کرنے کو تیار ہوں، اپنا وقت دینے کو بھی تیار ہوں، اپنی اولاد بھی میری نظر میں اللہ کے حکم پر فوقیت نہیں رکھتی۔ جس کا یہ نظریہ ہو، کیا بتائیے وہ گناہ کر سکتا ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا، اسلام لانے والا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کائنات میں سب سے پہلے ہوئی۔ حدیث صحیح جو امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد محترم نے اس حدیث کو روایت کیا مصنف ابن عبد الرزاق میں، تو آپ نے واضح طور پر اس حدیث پاک میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو ساری کائنات، زمین و آسمان بعد میں بنے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو جان برائی کرے گی اس کا نقصان اسی پر ہے، اسی سے حساب لیا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ولید بن مغیرہ نے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بت پرستی کریں، ہمارے بتوں کو سجدہ کر لیں، اور اگر کوئی گناہ بھی ہوا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں، یہ گناہ میری پیٹھ پر ہوگا، آپ گناہ سے بری ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ گناہ جو بھی کرے گا وہ ضرور پکڑا جائے گا،
یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کوئی کرے اور اسے گناہ نہ ہو، اس کا گناہ دوسرے کو ہو۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں کاروباری معاملات میں کہ جھوٹ بول، یہ نقلی کو اصلی بتا کر بیچ، اور اگر بیٹا سمجھدار ہو کہے کہ ابا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو باپ کہہ دیتا تو جھوٹ بول لے، جو بھی گناہ لکھا جائے گا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ بیٹے نے جھوٹ بولا تو اسے جھوٹ کا گناہ ملے گا، لیکن چونکہ باپ نے ترغیب دلائی تو باپ کے نامہ اعمال میں بھی جھوٹ کا گناہ لکھا جائے گا، لیکن بیٹا بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جس کے کہنے پر جتنے لوگوں نے گناہ کیا، اور اگر گناہ جاریہ اس نے شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد بھی گناہ کا سلسلہ جاری ہے، اور گناہ کی راہ پر کسی کو لگا دیا، ناجائز بزنس کی راہ دکھا دی، تو جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا قبر میں بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ پہنچتے رہیں گے، لیکن گناہ کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام باتوں کی جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے ذات جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ کیا۔ یہاں خلیفے سے مراد یہ ہے کہ پچھلے لوگ چلے گئے، ہم ان کی جگہ پر ہیں۔ جس طرح وہ چلے گئے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، پھر ہماری نسلیں یا آنے والی قومیں وہ ہماری جگہ ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کسی کا بنگلہ اور کسی کا بینک بیلنس وہ موجود رہ جائے اور وہ چلا جائے، اب دوسرا اس کا خلیفہ بن جائے، نائب بن جائے، وارث بن جائے۔ تو یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں، پھر آنے والے اس چیز کو سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ نکال لے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مال جو اس کا اپنا ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہے کہ کسی دوسرے کا مال وہ زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو اپنے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں، دوسرے کے مال کو ہم کیوں پسند کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال تو یہ ہے، مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال کو پسند کرتے ہو۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا، جو پہنا اور پرانا کر دیا، اور حقیقی مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا۔ اور جو مال تمہارے پاس موجود ہے اور تم مر جاؤ تو وہ مال تمہارا نہیں، وہ تو ورثہ کا ہے۔ تو جو لوگ بینک بیلنس جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ در حقیقت اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی تیاری کر رہے ہیں، اور مالی حقوق اگر ادا نہ کیے تو کل بروز قیامت گرفت ہوگی۔ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر کئی درجے فوقیت عطا فرمائی۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، مال دولت میں، عہدے منصب میں، عزت و شہرت میں، عقل و فہم میں، یعنی کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کو بعض پر فوقیت ہے، کسی پر نعمتوں کا ظہور زیادہ ہے، کوئی کسی فیلڈ میں آگے ہے۔ یہ مختلف درجات ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار ہے۔ یہ نعمتیں الگ الگ دی گئیں، کیوں دی گئیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے، آزمائش فرمائے ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ اب دولت مند ہے، اس کی آزمائش ہے، وہ دولت کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں، وہ دولت کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں، وہ غرور و تکبر میں تو نہیں آتا، شکر کرتا ہے۔ غریب ہے تو اس کی آزمائش ہے کہ غربت کی وجہ سے وہ حرام کی طرف تو نہیں جاتا، وہ غربت کی وجہ سے کفریہ کلمات تو نہیں بک دیتا، وہ غربت کی وجہ سے ناشکری تو نہیں کرتا۔ یہ انسان کے امتحانات ہیں۔ غریب کو مال لے کر امتحان میں ڈالا گیا اور امیر کو مال دے کر امتحان میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے۔
ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد حساب لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سورۃ الانعام سمیت تمام صورتوں کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرما، اور اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا